واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 35 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، جون 1171 کا وہ دن مصر کی گرمی سے جل رہا تھا جس دن خلیفہ العاضد کے قاصد نے آ کر صلاح الدین ایوبی کو پیغام دیا کہ خلیفہ یاد فرما رہے ہیں۔ سلطان ایوبی کے تیور بدل گئے۔ اس نے قاصد سے کہا، خلیفہ کو بعد السلام کہنا کہ کوئی بہت ضروری کام ہے تو بتا دیں، میں آ جاؤں گا، اس وقت مجھے ذرا سی بھی فرصت نہیں۔ انہیں یہ بھی کہنا کہ میرے سامنے جو کام پڑے ہیں وہ حضور کے دربار میں حاضری دینے کی نسبت زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ قاصد چلا گیا اور سلطان ایوبی بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ فاطمی خلافت کا دور تھا۔ مصر میں اس خلافت کا خلیفہ العاضد تھا۔ اس دور کا خلیفہ بادشاہ ہوتا تھا۔ جمعے کے خطبے میں ہر مسجد میں خدا اور رسول کے بعد خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا۔ عیش و عشرت کے سوا ان لوگوں کے پاس کوئی کام نہ تھا۔ اگر نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی نہ ہوتے یا وہ بھی دوسرے امراء وزراء کی طرح خوش آمدی اور ایمان فروش ہوتے تو اس دور کے خلیفوں نے تو سلطنت اسلامیہ کو بیچ کھایا تھا۔ العاضد ایسا ہی ایک خلیفہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی مصر میں گورنر بن کر آیا تو ابتدا میں خلیفہ نے اسے کئی بار بلایا تھا۔ سلطان ایوبی سمجھ گیا کہ خلیفہ اسے صرف اس لیے بلاتا ہے کہ اسے یہ احساس رہے کہ حاکم صلاح الدین ایوبی نہیں، خلیفہ ہے۔ وہ سلطان ایوبی کا احترام کرتا تھا، اسے اپنے ساتھ بٹھاتا تھا، مگر اس کا انداز شاہانہ اور لب و لہجہ آمرانہ ہوتا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو جب بھی بلایا بلا مقصد بلایا اور رخصت کر دیا۔ صلیبیوں کو بحیرہ روم نے شکست دے کر اور سوڈانی فوج کی بغاوت کو ختم کر کے صلاح الدین ایوبی نے خلیفہ کو ٹالنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے خلیفہ کے محل میں جو شان و شوکت دیکھی تھی، اس نے اس کے سینے میں آگ لگا رکھی تھی۔ محل میں زر و جواہرات کا یہ عالم تھا کہ کھانے پینے کے برتن سونے کے تھے، شراب کی صراحی اور پیالوں میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ حرم لڑکیوں سے بھرا پڑا تھا، ان میں عربی، مصری، مراکشی، سوڈانی اور ترک لڑکیوں کے ساتھ ساتھ عیسائی اور یہودی لڑکیاں بھی تھیں۔ یہ اس قوم کا خلیفہ تھا جسے ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پھیلانا تھا اور جسے دنیائے کفر کی مہیب جنگی قوت کا سامنا تھا۔ سلطان ایوبی کو خلیفہ کی کچھ اور باتیں بھی کھائے جا رہی تھیں۔ ایک یہ کہ خلیفہ کا ذاتی حفاظتی دستہ سوڈانی حبشیوں اور قبائلیوں کا تھا جن کی وفاداری مشکوک تھی۔ دوسرے یہ کہ خلیفہ کے دربار میں سوڈان کی باغی اور برطرف کی ہوئی فوج کی کماندار اور نائب سالار خصوصی حیثیت کے مالک تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی ہدایت پر علی بن سفیان نے قصر خلافت میں نوکروں اور اندر کے دیگر کام کرنے والوں کے بھیس میں اپنے جاسوس بھیج دیے تھے۔ خلیفہ کے حرم کی 2 عورتوں کو بھی اعتماد میں لے کر جاسوسی کے فرائض سونپے گئے تھے۔ ان جاسوسوں کی اطلاعوں کے مطابق خلیفہ سوڈانی کمانداروں کے زیر اثر تھا۔ وہ 60-65 سال کی عمر کا بوڑھا تھا لیکن خوبصورت عورتوں کی محفل میں خوش رہتا تھا۔ اس کی اسی کمزوری سے صلاح الدین ایوبی کے مخالفین فائدہ اٹھا رہے تھے۔ 1171 کے دوسرے تیسرے مہینے میں خلیفہ کے حرم نے ایک جوان اور غیر معمولی طور پر حسین لڑکی کا اضافہ ہوا۔ حرم کی جاسوس عورتوں نے علی بن سفیان کو بتایا تھا کہ 3-4 آدمی آئے تھے جو عربی لباس میں تھے۔ وہ اس لڑکی کو ساتھ لائے تھے۔ ان کے پاس بہت سے تحفے بھی تھے۔ لڑکی بھی تحفے کے طور پر آئی تھی۔ اس کا نام عرارہ بتایا گیا تھا۔ اس میں یہ خوبی تھی کہ خلیفہ العاضد پر اس نے جادو سا کر دیا تھا۔ بہت ہی چالاک اور ہوشیار لڑکی تھی۔ سلطان ایوبی کو قصر خلافت کی ان تمام خرافات کا علم تھا، مگر حکومت پر اس کی گرفت ابھی اتنی مضبوط نہیں ہوئی تھی کہ وہ خلیفہ کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا۔ اس سے پہلے کہ گورنر اور امیر خلیفہ کے آگے جھکے رہتے تھے، اسی لیے مصر بغاوتوں کی سرزمین بن گیا تھا۔ وہاں اسلامی خلافت تو تھی مگر اسلام کا پرچم سرنگوں ہوتا جا رہا تھا۔ فوج سلطنت اسلامیہ کی تھی مگر سوڈانی جرنیل شہری حکومت کی باغ ڈور ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور ان کا رابطہ صلیبیوں کے ساتھ تھا۔ انہی کی بدولت قاہرہ اور اسکندریہ میں عیسائی کنبے آباد ہونے لگے تھے۔ ان میں جاسوس بھی تھے۔ صلاح
الدین ایوبی نے سوڈانی فوج کو تو ٹھکانے لگا دیا تھا، لیکن ابھی چند ایک سوڈانی جرنیل موجود تھے جو کسی بھی وقت خطرہ بن کر ابھر سکتے تھے۔ انہوں نے قصر خلافت میں اثر و رسوخ پیدا کر رکھا تھا۔ سلطان ایوبی خلافت کی تعیش پرست گدی کو اس ڈر سے نہیں چھیڑنا چاہتا تھا کہ خلافت کے متعلق کچھ لوگ جذباتی تھے اور کچھ حامی تھے۔ ان میں خوش آمدیوں کے ٹولے کی اکثریت تھی۔ اس اکثریت میں وہ اعلیٰ حکام بھی تھے جو مصر کی عمارت کی توقع لگائے بیٹھے تھے، مگر یہ حیثیت صلاح الدین ایوبی کو مل گئی۔ سلطان ایوبی ان حالات میں جہاں ملک جاسوسوں اور غداروں سے بھرا پڑا تھا اور صلیبیوں کے جوابی حملے کا خطرہ بھی تھا، ان اعلیٰ اور ادنیٰ حکام کو اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتا تھا جو خلافت کے پروردہ تھے۔ مگر جون 1171 کے ایک روز جب خلیفہ نے اسے بلایا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے دربان سے کہا، علی بن سفیان، بہاؤالدین شداد، عیسیٰ الحکاری، فقیہ اور ناصر کو میرے پاس جلدی بھیج دو۔ یہ چاروں سلطان ایوبی کے خصوصی مشیر اور معتمد تھے۔ سلطان ایوبی نے انہیں کہا، ابھی خلیفہ کا قاصد مجھے بلانے آیا تھا، میں نے جانے سے انکار کر دیا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتانے اور رائے لینے کے لیے بلایا ہے کہ میں جمعے کے خطبے سے خلیفہ کا نام نکلوا رہا ہوں۔ یہ اقدام ابھی قبل از وقت ہوگا۔ شداد نے کہا، خلیفہ سے لوگ بہت ڈرتے ہیں، رائے عامہ ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ ابھی تو لوگ اسے نیک سمجھتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، تھوڑے ہی عرصے بعد وہ اسے خدا سمجھنے لگیں گے۔ اسے خدائی دینے والے ہم لوگ ہیں جو خطے میں اس کا نام خدا اور رسول کے ساتھ لیتے ہیں۔ کیوں عیسیٰ فقیہ، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ میں آپ کی تائید کرتا ہوں، عیسیٰ الحکاری فقیہ نے جواب دیا۔ کوئی بھی مسلمان خطبے میں کسی انسان کا نام برداشت نہیں کر سکتا، انسان بھی ایسا جو شراب، عورت اور ہر طرح کے گناہ کا شیدائی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ صدیوں سے خلیفہ کو بہت بڑا درجہ دیا جا رہا ہے۔ میں چونکہ شہری اور مذہبی امور کا ذمہ دار ہوں، اس لیے یہ نہیں بتا سکتا کہ سیاسی اور فوجی لحاظ سے آپ کے فیصلے کا رد عمل کیا ہوگا۔ رد عمل شدید ہوگا، بہاؤالدین شداد نے کہا، اور ہمارے خلاف ہوگا۔ اس کے باوجود میں یہی مشورہ دوں گا کہ یہ بدعت ختم ہونی چاہیے، یا خلیفہ کو پکا مسلمان بنا کر لوگوں کے سامنے لایا جائے، جو مجھے ممکن نظر نہیں آتا۔ رائے عامہ کو مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ علی بن سفیان نے کہا، جو جاسوسی اور سراغ رسانی کے شعبے کا سربراہ تھا۔ اس نے ملک کے اندر جاسوسوں اور مخبروں کا جال بچھا رکھا تھا۔ اس نے کہا، عام لوگوں نے خلیفہ کی کبھی کوئی صورت نہیں دیکھی، وہ العاضد کے نام سے نہیں بلکہ صلاح الدین ایوبی کے نام سے واقف ہیں۔ میرے محکمے کی مصدقہ اطلاعات نے مجھے یقین دلایا ہے کہ آپ کے 2 سالہ دور عمارت میں لوگوں کو ایسی ضروریات پوری ہو گئی ہیں جن کے متعلق انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ شہروں میں ایسے مطب نہیں تھے جہاں مریضوں کو داخل کر کے علاج کیا جا سکتا، لوگ معمولی بیماریوں سے مر جاتے تھے۔ اب سرکاری مطب کھول دیے گئے ہیں، درسگاہیں بھی کھولی گئی ہیں، تاجروں اور دکانداروں کی لوٹ کھسوٹ ختم ہو گئی ہے، جرائم بھی کم ہو گئے ہیں، اور اب لوگ اپنی مشکلات اور فریادیں آپ تک براہ راست پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کے یہاں آنے سے پہلے لوگ سرکاری اہلکاروں اور فوجیوں سے خوف زدہ رہتے تھے، آپ نے ان کے حقوق بتا دیے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ملک و ملت کا حصہ سمجھنے لگے ہیں۔ خلافت سے انہیں بے انصافی اور بے رحمی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ آپ نے انہیں عدل و انصاف اور وقار دیا ہے۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ قوم خلافت کی بجائے امارت کے فیصلے کو قبول کرے گی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 36 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔